بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ وقال تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال تعالی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین زندگی اس فانی دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے، اور اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام جیسی نعمت سے ہم کو نوازا۔ جس وقت ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت میں دوسرے لوگ بھی پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا، اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کے جو مذاہب تھے اس کو اختیار کیا۔ اللہ نے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے بہت ہی مختصر اور فنا ہونے والی، اور کس وقت ختم ہو جائے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں اور ہماری جو غفلتیں ہیں اس میں جو کمی آ رہی ہے اس کا ایک مقصد اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر سے یہ بات بلا دی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہماری یہ زندگی جو دنیا کے اندر جی رہے ہیں یہ ختم ہونے والی اور موت آنے والی ہے۔ جوان بھی جائے گا، ادھیڑ عمر کا بھی جائے گا، بوڑھا بھی جائے گا، اور چھوٹا سا بچہ بھی جائے گا۔ موت ہر ایک کو واقع ہونی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ قرآن کریم ہماری ہدایت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ نے جو کانسیپٹ ہمارے سامنے بیان کیے ہیں قرآن کریم کے، عجیب اور نرالے انداز میں ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار جس میں جیو ہیں، زندگی ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اتنا نہیں کہا، کیونکہ جو ہے اللہ ہماری زندگی سے واقف ہے۔ وَإِنَّمَا، یہ ایک ہی آیت ہے ساتھ میں، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہماری زندگی میں ہم یہ تصور کریں، یہ خیال کریں، یہ سوچیں کہ زندگی میں بس یہیں جینا ہے، کما لو، کھا پی لو، قربانی کر لو، جو کرنا ہے کر لو، آخرت معلوم نہیں، بعد میں کیا ہوگا ہمیں کیا پتہ ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بندہ ایسا سوچیں گے ملحد بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں یہ اشارہ فرمایا کہ دنیا کے جو اعمال تم کر رہے ہو،
نماز پڑھ رہے ہو، جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، اللہ کے لیے تم نے جانور کو ذبح کیا، یہ سب فضول نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، اولاد کی پرورش کر رہے ہو، گھر کو سنبھالنے کے لیے کما رہے ہو، یہ سب بیکار نہیں جائے گا۔ یہ سب جو ہے تمہیں کام دے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اللہ بدلہ دے گا۔ دنیا میں یہ بات نکی نہیں کی، طے نہیں کی کہ دنیا میں بھی مل جائے گا، دنیا میں ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دے گا، لیکن آخرت کا وعدہ اللہ کا پکا ہے، یوم القیامہ، کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ یعنی یہ ہماری سوچ اور تھنکنگ اور ہمارے جو خیال ہے اس کو فکس کیا کہ اعمال یہاں کرو اور اس کا بدلہ آخرت میں پاؤ۔ ایسا تو ہوتا نہیں۔ اور دنیا میں قرآن کریم میں بہت سی جگہ اللہ نے کھیت کے ذریعے سے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے مثال لی۔ اور آپ خود سوچو کہ ہم بیج لگاتے ہیں اور جو ہیں فصل اگاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ پہلے ہی دن اگایا اور رزلٹ فوراً مانگ لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد وہ فصل کاٹی جاتی ہے، اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اس کی جزا ملتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اس کے اندر اعمال خیر جب ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ دے گا، اس کا یقین مضبوطی سے بناؤ۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات بھی سمجھائی کہ جو ہیں عبادتوں کے مزے جو خراب ہو گئے ہیں، اللہ سے جو یقین ٹوٹا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ہادم اللذات الموت، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ وہ ہماری لذتوں والی جو زندگی ہے، موت کو یاد کرو گے تو وہ اس میں خواہشات میں کمی آئے گی۔ دل کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے مرنا ہے۔ اور دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، قرآن کریم کا انکار کرنے والے، احادیث کا انکار کرنے والے، دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے، یعنی میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، مل جاویں گے۔ موت کا انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا، اور جو انکار کرتا ہے اس کو بھی موت ہے۔ موت تو ہر ایک کو ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، اس کا آیت کے اندر چوتھے پارے میں جو ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نبی بن گئے تو بہت سے لوگوں کو یہ لگتا کہ نبی اتنے افضل اور جو ہیں اتنے بڑے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو بہت سے صحابہ نبی کے ساتھ اس طرح زندگی گزار رہے تھے، اتنی محبت کے ساتھ، کہ نبی کے انتقال کا یقین ہی دل میں نہیں آتا تھا کہ نبی انتقال کر گئے، کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جب نبی کا انتقال ہوا اس وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی صحابہ رضی اللہ عنہم کو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی یہ مجھے برداشت نہیں، میں نبی سے محبت کرنے والا، نبی پر اپنی جان قربان کرنے والا، میرا نبی کیسے انتقال کر سکتا ہے۔ اتنی محبت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نبی کا انتقال ہوا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے جو ہے انتقال کر گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ کیونکہ اگر یہی زندگی ہوتی حقیقت میں کہ یہ دنیا ہی حقیقت زندگی ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ حالات کا شکار ہیں کہ پوری زندگی یہی حالات میں پڑے رہتے ہیں،
ان کے اوقات نہیں بدلتے، ان کا وقت نہیں بدلتا، ان کی زندگی کیسے سنورتی؟ بہت سے لوگ اچھی لائف جی رہے ہیں تو بس وہ اچھی ہی زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگ جو غریب اور غربت میں پڑے ہوئے ہیں وہ پریشانی ہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے اس لیے اس کا دار و مدار ختم کر دیا کہ یہ زندگی نہیں، حقیقت کی زندگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ انتقال یعنی منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ راجعون کا مطلب بھی واپس لوٹ جانا۔ کہاں لوٹیں گے ہم؟ ہماری زندگی کی حقیقت مٹی سے بنے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ کس سے بنے؟ کھڑکنے والی مٹی سے ہم تو پیدا ہوئے ہیں، مٹی ہی کے اندر دفن ہو جانا۔ اسی لیے 18ویں پارے میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ مٹی ڈالو تو کہو منہا خلقناکم، اس سے تم پیدا ہوئے تھے، ومنہا نخرجکم، تم کو اسی سے نکالا جائے گا، تارۃ اخری۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے اور یہ موت آنی ہی پکی بات ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ موت ہم سے جو ہے دور بھاگ گئی ہے۔ موت ہمارے سر پر ہر گھڑی، ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک گھڑی آگے پیچھے ہو جاوے گی، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑاویں گے کہ اللہ تھوڑا سا موقع دے دے، ایک گھڑی دے دے، ایک ایسی تسبیح پڑھ لوں، ایک ایسی نماز پڑھ لوں تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت آ گئی، اب آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زندگی ہے، موت حقیقت ہے، اس کا یقین دل کے اندر رکھو۔ اور جو ہے اب جیسے ابھی قربانی کا موقع گیا تو یہ وہی لوگ قبر میں سوئے ہوئے تھے ہمارے بامڑویل کے قبرستان میں، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر بولنا، پڑھنا، دیکھنا، لکھنا، چلنا سکھایا تھا یا نہیں؟ یہ وہی تھے جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، اتنے بڑے کیے تھے۔ اس عید کے موقع سے کیا ہم نے یاد کیا؟ اس کے علاوہ بھی جا سکتے تھے۔ قبرستان ویران پڑا ہوا ہے، وحشت ناک ہیں، وہ لوگ یاد کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری اولاد ہمیں یاد کرے گی۔ انہوں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا، قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ ہم بھول گئے ہیں، اپنی زندگیوں میں مست و مگن ہو گئے ہیں، موت کیا چیز ہے بھول گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو، موت کی حقیقت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری کیا؟ اللہ کو راضی کر لینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اور دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کی قسم قرآن کریم تو ایسے بتاتا ہے دنیا کے بارے میں۔ حدیث شریف میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقعت ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا۔ اللہ کی دنیا ہے، اللہ الحمدللہ رب العالمین، ایمان والوں کی دنیا نہیں۔ کائنات تو اللہ نے سب کے لیے بنائی ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اللہ چاہتے تو ایمان والوں کو کھانا پینا، گوشت بوشت سب کچھ کھلاتے، کافروں کو غیروں کو کیوں کھلاتے؟ اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر میں نے موقع دیا ہوا ہے، زندگی بنانا ہے بگاڑنا ہے یا آپ کی مرضی، فری ویل ہے، آپ کے پاس یہ جو ہے اختیار ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ آخر موت ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور یہ دنیا کے بارے میں قرآن کریم میں اتنی مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ 30ویں پارے کے اندر ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ۔
ایک جگہ 29ویں پارے میں ہے کہ ماں باپ بیٹے کو بھول جائیں گے، بیٹا ماں باپ کو بھول جائے گا۔ کس وقت میں؟ جب میدان محشر قائم ہوگا، ہولناکی ہوگی، ایسا خوفناک منظر ہوگا، اس وقت میں دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یہ وہ وحشتناک عالم ہے، اپنی قبر میں کوئی اترتا نہیں ہے جس کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی فکر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اس کے ساتھ میں واہلیکم، اپنے گھر والوں کی فکر کرو کہ ان کی زندگیاں جو ہیں رائگاں نہ جائیں، بیکار نہ جائیں، اللہ کی نافرمانیوں میں نہ گزریں۔ جیسے ہماری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اسکول نہیں جاتے ہیں، ٹیوشن نہیں جاتے ہیں، مدرسہ نہیں جاتے ہیں تو والدین پوچھتے ہیں آج کیم نہیں گھلو، پیسہ بھروا پڑے گا، فوکٹ میں تھوڑی ہے جاوی جائے، خون پسینے کی جو ہے ہماری کمائی ہے، کیوں نہیں گئے؟ پوچھتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں پوچھو، ان کی نماز کے بارے میں پوچھو، ان کے جو ہے سروں کے بال کے بارے میں پوچھو۔ ایسے نہ جیو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ایسا لگتا ہے اللہ کہہ رہے، اللہ اقترب للناس حسابهم، ایسا لگتا ہے حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، ایسے بیکار زندگی گزار رہے غفلت میں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی زندگیوں کو بیکار اور وقت کو ضائع کرنے میں گزار رہے۔ نہیں، اللہ سوال کرے گا، اور اللہ جب ایک سوال کرنے پر آ جائے، پانی کے ایک گھونٹ میں یا ایک جو ہے دانے کا سوال کر لے تو جو ہے ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے تو دعا بتائی گئی ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا دوسرا جز یہی ہے کہ نبی کا طریقہ اپناؤ، دعاؤں کو اپنا ہتھیار بناؤ اور اپنے آپ کو پروٹیکشن دو، ہر چیز میں پروٹیکشن دو۔ پروٹیکشن کتنی اچھی چیز ہے، اپنے آپ کو حصار میں لو۔ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کو پڑھایا گیا، ایسا رب تمہارے ہاتھوں میں ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، رب العالمین۔ اور دعا کیا بتائی؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ یہ بار بار دعا پڑھو۔ یہ دعا حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کو شام تک حساب کتاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک، ایسی کئی ساری دعائیں بتائی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اور بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہماری زندگی میں دیکھو آج کئی لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو پریشر ہے، کسی کو کیا نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہم احفظنا، یا اللہ تو میری حفاظت فرما۔ مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ اللہ کے سامنے فجر میں گڑ گڑا دیتے ہیں، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا۔ مری تو جو ہم بولتے ہیں ہمارا تو دندہ میں گانٹھ مار دی دلی ہے، ہمارے دندے میں جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس لیے برکت ہی نہیں رہتی۔ کیسے برکت ہوگی؟ ہم دعا مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، سب محنت ہیں۔ اصل ہتھیار جو ہے الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار تو دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز اور غدہ دعا ہے۔ اللہ سے مانگو، اسپیشل کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھے جس حال میں ہو، بغیر وضو کے، ناپاکی کی حالت میں ہو، جس حالت میں ہو، اپنے دل کو اللہ کے سامنے کر لو۔ نہ وضو کی ضرورت، نہ طہارت کی ضرورت، نہ غسل کی ضرورت، نہ مسجد کی ضرورت، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت، بس دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ کنیکشن کر دو۔ ایسا وائرلیس اللہ نے یہ تعلق دیا ہے کہ آپ نے یاد کیا، اللہ خود کہتا ہے
جیسے کہتے ہیں یا اللہ یا ربنا، تو جو ہے اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک، اللہ حاضر ہو جاتا ہے، اللہ ہماری دعا قبول کرنے کو تیار ہے۔ استجیبوا لی، اور ایک ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا تم دعا تو مانگو، میں نہ قبول کروں تو کہنا۔ اتنا رحیم اللہ جب ہم سے کہتا ہے، کیوں نہیں مانگتے ہم اللہ سے؟ کیوں اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں؟ یہ زندگی ہے، اس کے اندر ہمیں مرنا ہے، اپنے آپ کو گل سڑ کر ختم ہو جانا ہے، جس سے محبت ہے، جتنا لگاؤ ہے، سب کچھ رہ جائے گا۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو کھا لیا وہ ہمارا، جو پہن لیا وہ ہمارا، اور جو ہم نے اپنے آپ پر خرچ کر لیا وہی ہمارا، باقی سب کس کا؟ ورثہ کا ہے، وارثوں کا ہے۔ تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو بس جو پہنا کھایا۔ اس لیے اپنی زندگی کو جو ہے حقیقت میں بدلو، نمازوں کا اہتمام کرو، اس طرح زندگی نہ گزارو کہ اللہ کے سامنے کوئی حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے، اس طرح زندگی نہ گزارو۔ موت سے جو ہے بات چل رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت یعنی جو موت کا فرشتہ ہے وہ آیا، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، ان کی سبھا لگی ہوئی تھی۔ ملک الموت جو ہے آئے، موت کا فرشتہ آیا، ایک شخص کو بڑے تعجب سے دیکھنے لگا، اور وہ شخص جس کو دیکھ رہا تھا جو ہے وہ بھی دیکھنے لگا کہ یہ آدمی مجھے ہی بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرا، موت کا فرشتہ جو ہے چلا گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون آدمی تھا جو مجھے اتنا غور سے دیکھ رہا تھا اور جو ہے میری طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک کام کرو، مجھے اس سے بہت ڈر لگ گیا ہے، مجھے کہیں دور بھیج دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے، ابن ابی دنیا نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے ہندوستان کے قریب میں کہیں ہوا نے جو ہے اس کو لے کر وہاں پر بھیج دیا۔ روٹین کے حساب سے موت کا فرشتہ تو روزانہ گھوم ہی رہا تھا، ہندوستان کا سفر تھا، تو اس نے دیکھا کہ جو ہے سفر چل ہی رہا تھا موت کا روح کو قبض کرنے کا۔ وہ آدمی جس کو دیکھ رہے تھے وہ آدمی بھی سامنے دکھ گیا۔ موت کا فرشتہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت دور ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ہیں، اور اس کی روح قبض کرنے کو ہندوستان میں کہا ہے۔ اب یہ ہندوستان میں تو ہے نہیں، اس کی روح کیسے قبض کروں؟ موت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جس مضبوط قلعے میں تم چھپ کر رہ جاؤ موت تمہیں آ پکڑے گی۔ وہ موت کا فرشتہ یہی تعجب کر رہا تھا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ہے، اس کی روح قبض کرنے کا آرڈر ہندوستان میں ہے، اب کیسے اس کو قبض کر لوں، یعنی اس کی روح کیسے نکال لوں؟ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جس کی روح قبض کرنی ہے اس نے خود کہہ دیا کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، دور بھیج دو۔ ہندوستان بھیج دیا گیا، اور موت کے فرشتے نے کہا میرا کام آسان ہو گیا۔ کہنے کا مقصد ہے نہ پانی ہمارا ختم ہو سکتا ہے، نہ دانا ہمارا ختم ہو سکتا ہے، زندگی جب تک ہے جئیں گے، اور زندگی جب ختم ہوگی سب کچھ زندگی کے بعد ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جو ہے قبرستان کی زیارت بار بار کرتے رہو، ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر جو ہے بخشتے رہو، یہ ہمارا حق ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت محنت سے بڑا کیا ہے، ان کو کچھ پڑھ کر ان کے قریب جا کر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرو، لگاؤ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی والدہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا، قبر پر جو ہے وہی روتے رہے۔ ہم نے تو اپنی والدہ کو، اماں ابا سب کو بلا دیا، اپنی بیٹیوں کو جن سے محبت کرتے تھے، بیٹی کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو، ایک زمانے میں تو ہم محبت کے چرچے کرتے تھے، بہت پیار ہے ایسا کہتے تھے، اب سب بھول گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہاں سے سفر ہوا تو اپنی ماں کی قبر پر گڑ گڑا کر چھوٹے بچے کی طرح رونے لگے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہمارے والدین کے پاس، ہمارے جو ہیں رشتہ دار ہیں ان کے پاس جا کر روئیں، ان سے بات چیت کریں، پاگلوں کی طرح وہاں قبر پر بیٹھیں اور یاد کریں
اپنی آخرت کو یاد کریں. ایک وقت تھا تو میرے ساتھ تھی، ایک وقت ہے کہ آج تجھ سے جدا ہیں، اور میں اتنا پڑھ کر بخشوں گا کہ ایک وقت آئے گا ہم پھر ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ زندگی ہے. ہم دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہماری آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا